بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ علم اور کتاب میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک ماہی گیر معجزانہ طور پر 11 دن تک سمندر میں بغیر کسی خوراک اور پانی کے زندہ بچا رہا۔ دوستو، کیسے ہیں؟ آئیے اس کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ دوستو، 44 سال کے رومیلڈو مسیڈو روڈریگز جولائی کے آخر میں شمالی برازیل کی ریاست اماپا سے لکڑی کی 23 فٹ لمبی کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ وہ فرانسیسی گیانا کے ساحل سے دور ایک جزیرے ایلٹ لمیری کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہاں کچھ دن مچھلیاں پکڑ سکے۔ تنے تنہا اپنی قسمت سے بے خبر روڈریگز خوشگوار موڈ میں کشتی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس کی کشتی کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی کشتی میں ایک بڑا سوراخ بن گیا۔ اس کی کشتی پانی سے بھرنے لگی اور ڈوبنے لگی۔ ماہی گیری کا یہ سیدھا سادہ سفر روڈریگز کے لیے ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا، کیونکہ روڈریگز کو اب بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ روڈریگز کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ گھبرا گیا۔ جب اس کی کشتی پانی سے بھرنے لگی تو وہ ایک فریزر میں چڑھ کے سوار ہو گیا جو اس کی کشتی میں مچھلیاں رکھنے کے لیے پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کوئی لائف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تیسرا مسئلہ شارک کے حملوں کا ڈر تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سی مچھلیاں تیر رہی تھی۔ طویل عرصے تک سمندر میں پھنسے ہوئے شارک کے حملہ کرنے اور اسے کھا جانے کا بھی حقیقی امکان تھا، کیونکہ برازیل میں 1992 سے اب تک 62 شارک حملے اور 25 ہلاکتیں ہو چکی تھی۔ چوتھا مسئلہ بھوک اور پیاس کا تھا۔ روڈریگز کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی۔ پانچواں مسئلہ دن میں کئی گھنٹے تک مسلسل سورج کی روشنی کا سامنا کرنا تھا۔ چھٹا مسئلہ یہ تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ وہ اپنی منزل کھو بیٹھا تھا۔ دوستو، اس قسم کی صورتحال میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو موت کے قریب محسوس کرتے ہوئے ہمت ہار سکتا ہے، لیکن روڈریگز کے اعصاب فولاد کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان تمام مسائل سے لڑ رہا تھا، آخری سانس تک وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ 11 دن تک مسلسل سمندر میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد روڈریگز نے ایک آواز سنی۔ اسے لگا کہ یہ کسی کشتی کی آواز ہے۔ جب دیکھا تو کشتی فریزر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ پہلے تو کشتی میں سوار لوگوں نے سوچا کہ خالی فریزر سمندر میں تیر رہا ہے، اس لیے اگنور کر دیا۔ روڈریگز نے اپنی پوری توانائی جمع کر لی، اپنے بازو اٹھائے اور ایک نعرہ لگایا کہ پلیز ہیلپ می۔ پھر کشتی پر سوار لوگوں نے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ فریزر کے قریب آتے گئے۔ انہوں نے اسے سورینام کے قریب سمندر سے نکالا، جس کی سرحد فرانسیسی گیانا سے ملتی ہے۔ وہ وہاں سے تقریباً 280 میل دور تھا جہاں اس کی کشتی ڈوب گئی تھی۔ نکالتے وقت وہ بہت لاغر اور کمزور دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس آزمائش کے دوران روڈریگز نے 10 پاؤنڈ وزن کھو دیا تھا۔ وہ ڈی ہائیڈریشن اور سن سٹروک کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر زخم کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ 11 دن سے بھوکے رہنے کے بعد اس کے بچانے والوں نے اسے کھانے کے لیے دلیا اور پانی دیا۔ روڈریگز کی کہانی نے ایک عجیب موڑ اس وقت لیا جب اسے سورینام میں پولیس نے صحیح دستاویزات اور لیگل ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس اسے پہلے ہسپتال لے گئی۔ ضرورت سے زیادہ گرمی، نمک اور روشنی کی وجہ سے اسے بینائی میں دشواری تھی، لیکن وہ بہت پرسکون تھا۔ روڈریگز نے مبینہ طور پر 16 دن پولیس کی حراست میں گزارے۔ اس کے بعد اسے برازیل کی 12 ریاست میں واپس گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں سب سے زیادہ تنے تنہا زندہ رہنے کا ریکارڈ ماہی گیر ہوزے سولاڈور الورینگا کا ہے، جو 438 دنوں تک کھو کر بھی زندہ بچا رہا۔ دوستو، کسی دن اس کی کہانی پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔